روایات میں موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نصرانی غلام فیروز ابو لولو رہتا تھا، جو کہ نہاون کی جنگ میں قید ہو کر مدینہ منورہ لایا گیا تھا۔ وہ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرا آقا مجھ سے زیادہ محصول وصول کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے محصول کی رقم دریافت کی تو اس نے کہا کہ 2 درہم روزانہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نقاشی اور نجاری کا کام کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان ہنروں کے آگے یہ 2 درہم زیادہ نہیں۔ فیروز ابو لولو نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان سنا تو وہ آپ رضی اللہ عنہ سے دل میں بغض رکھنے لگا۔ ذی الحجہ 23 ہجری بوقت نماز فجر جب تمام مسلمان مسجد نبوی میں نماز کے لیے جمع ہوئے تو فیروز ابو لولو بھی ایک تیز دار خنجر لے کر مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کے وقت تشریف لائے اور نماز کے لیے صف درست کروانے لگے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ صف درست کروانے کے بعد امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہہ کر نماز شروع کی تو اس دوران فیروز ابو لولو نمازیوں کی صفیں چیرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور آپ رضی اللہ عنہ پر یکے بعد دیگرے 6 وار کر دیے، جن میں سے ایک وار زیر ناف لگا جس سے آپ رضی اللہ عنہ نڈال ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر امامت کے لیے آگے کیا اور بے ہوش ہو گئے۔ فیروز ابو لولو نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی اور جب لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہوش میں آتے ہی پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ فیروز ابو لولو اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اسی دوران طبیب کو بلایا گیا جس نے آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا اور نبیذ پلایا جو کہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت آہستہ آہستہ مزید خراب ہونے لگی۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک ہونے کی اجازت فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن میں حضرت سیدنا عمر فاروق کی ذات کو خود پر ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ ان کو عطا کر دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کو جب بتایا گیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جگہ مرحمت فرما دی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ میرے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دو تاکہ میں اپنا سر زمین سے لگا سکوں اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کر سکوں۔ اور بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہو گئی۔